اعطیناک الکوثر، تو الکوثر نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور اپنے ایک احسان عظیم کی خبر دی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا گیا جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو دیا جائے گا، اور احادیث میں اس حوض کے مواصفات وارد ہیں۔ ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اس حوض کے دونوں طرف موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور اللہ بڑی تکریم دے گا ان لوگوں کو جو اس حوض پر وارد ہوں گے۔ اور جو نیچے مٹی ہوتی ہے نہر کے نیچے یا حوض کے نیچے، مشک کی مٹی ہوگی جس کی خوشبو اس پانی میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکارا، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے۔ یہ سورہ کافرون بڑی عظیم و شان سورت ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فتح مکہ دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شہر میں دوبارہ آئیں گے، وہ دیکھتے ہیں آتے ہی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ورنہ مکہ تو وہ علاقہ ہے اور مکہ کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو فتح کرنے میں ابرا کے ہاتھی بھی فیل ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرما دی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اب پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ پھر سنو، میری خبر اس سے بھی سنگین ہے، دشمن کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب علیم کی خبر دے رہا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اس سے بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو لہب بھی موجود تھا، اس نے سن کر بڑے غصے کا اظہار کیا، اس نے آپ کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کے مقام کی تکریم اور تعظیم ہے۔ کفار نے سازشیں کی، اللہ نے آپ کے مقام کو وعدے کیا، اور یہ مقام نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں اور قیامت تک انشاءاللہ دائم اور ثابت رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورۃ النصر ہے، اور یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے، اذا جاء نصر اللہ، اور یہ سورت بالاتفاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بلکہ یعنی آخری مکمل سورت یہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ۔ اس کے بعد مکمل سورت کوئی نہیں اتری، ہاں کچھ آیات اتری ہیں، لیکن مکمل جو سورت جو آخری نازل ہوئی وہ یہ سورۃ النصر ہے۔ ایک آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام 60 دن زندہ رہے تھے، 2 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور یہ آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام 21 دن زندہ رہے، اور پھر آپ پر مرض کا حملہ ہوا اور پھر آپ کا انتقال ہوا۔ تو الغرض یہ سورۃ النصر جو ہے یہ آخری سورت نازل ہوئی، اور یہ منا میں اتری تھی، منا میں، میدان منا میں دوران حج، اور ایک قول اوسط ایام التشریق، ایام تشریق کے وسط میں،
ایام تشریق 3 ہیں، یوم النحر 10 ذو الحجہ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں، تو اس کا وسط جو ہے وہ 12 ذو الحجہ بنتا ہے۔ تو 12 ذو الحج کو یہ صورت نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام پر۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد، جب آ گئی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، والفتح اور فتح، نصرت اور فتح جب آ گئی، یہ تکرار نہیں ہے، نصر کا معنی اور ہے، فتح کا معنی اور ہے۔ نصر نصرت یعنی سبب ہے، یہ فتح کیوں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو نصر اللہ یہ سبب ہے اور الفتح مسبب ہے، ان فتح حاصل ہوتی ہے اللہ کی نصرت سے۔ تو اس لیے نصر اور ہے، فتح اور ہے، تکرار نہیں ہے، بلکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ جب آ گئی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور دیکھا آپ نے لوگوں کو، یا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، افواج، فوج در فوج، افواج یہ فوج کی جمع بمعنی گروہ، فوج کا معنی گروہ یا جماعت، اور افواجہ کا معنی گروہ در گروہ یا جماعت در جماعت۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اپنی آنکھوں سے آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت۔ الفتح سے مراد فتح مکہ، الفتح سے مراد فتح مکہ، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی۔ فتح سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ۔ اس لیے الفتح کا جو ال ہے یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے، اور اس سے مخصوص فتح مراد اور وہ فتح مکہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الفتح کا ال جو ہے یہ ضمیر سے عوض ہے، ضمیر سے بدل ہے۔ اصل جملہ یوں ہے اذا جاء نصر اللہ وفتحہ، وفتحہ، تو ضمیر کو حذف کر کے ال اس کے بدلے میں لے آئے، یہ ال عوضیہ ہے ضمیر سے۔ اور ایک قول یہ کہ نہیں، اصل جملہ اس طرح ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح منہ، ضمیر بھی آ گئی اور ال کا معنی بھی ادا ہو گیا، یعنی عام فتح نہیں بلکہ مخصوص فتح۔ کون سی فتح؟ فتح مکہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر میں آپ دوبارہ آئیں گے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا اور ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس شہر میں دوبارہ آپ آئیں گے، اور آپ آئے، داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا۔ وہ قصہ معروف ہے، تقریباً 8ویں صدی ہجری میں، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فتح مکہ دیکھ لی۔ جو عرب کے قبائل تھے اطراف میں، مختلف شہر تھے اور اطراف میں بستیاں تھیں یا قبائل جو تھے وہ سکونت پذیر تھے، جیسے یمن ہے، بحرین ہے، عمان ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے وہ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شہر میں دوبارہ آئیں گے، تو دیکھتے ہیں آتے ہی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ورنہ مکہ تو وہ علاقہ ہے اور مکہ کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو فتح کرنے میں ابرا کے ہاتھی بھی فیل ہو گئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
وہ ہاتھیوں کے جتھے لے کر آیا تھا بیت اللہ کو نعوذ باللہ تہس نہس کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دی۔ دنیا نے یہ خبر دیکھی اور سنی، ہکا بکا رہ گئے کہ ابرا کے ہاتھی بھی مکہ والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ بس یہ آخری ایک امتحان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں نہیں کرتے، اور اہل مکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو مان آپ سچے رسول ہیں، جو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اور اگر کامیاب نہ ہو سکے تو نعوذ باللہ آپ جھوٹے رسول ہیں، پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ تمام جو ملحقہ قبائل تھے اسی چیز کے منتظر تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرما دی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اب پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور دنیا نے یہ خبر دیکھ لی، سن لی، اور تمام قبائل نے یہ قصہ اس کا مشاہدہ کر لیا۔ تو پھر اب لوگ آ رہے ہیں، کبھی یمن کا قافلہ آ رہا ہے، بلکہ یمنیوں کا آنا زیادہ نبی علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ یمنیوں کا آنا، فرمایا کہ اتاکم اہل الیمن وہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا، اہل یمن آ گئے جن کے دل بڑے رقیق اور نرم ہیں، اور بڑی ان کے دلوں میں خشیت ہے۔ الایمان و یمان بل فقہ و یمان، ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ انی آجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں یمن کی طرف نفس الرحمن کو پاتا ہوں، رحمان کا نفس میں یمن کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ نفس سے مراد بدعات کا رد، جو بھی خباثتیں ہیں غلاظتیں ان کا ازالہ، شرک کی نفی، بدعت کی نفی۔ جس شد و مست سے یمن سے ہوگی، اور کوئی قبیلہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مانا اہل یمن، ان کے دلوں میں اتنا ٹھوس ایمان اور توحید ہوگی کہ وہ لوگ صحیح معنی میں بدعات کو رد کرنے والے ہوں گے۔ نفس کا ایک معنی سانس ہے، نفس وہ معنی سانس، جس کی جمع انفاس آتی، ایک ہے نفس یعنی فا کے سکون کے ساتھ، اس کی جمع نفوس ہے۔ نفس بمعنی ذات، نفس انسانی، اور ایک ہے نفس فا کی زبر کے ساتھ، اس کی جمع انفاس ہے بمعنی سانس۔ ایک ہے نفیس، اس کی جمع نفائس ہے، عمدہ چیزیں۔ لیکن نفس کا ایک معنی اور ہے، طلبہ جانتے ہیں، مصدر ہے یہ باب تفعیل کا، باب تفعیل کا مصدر ثانی، نفس ینفس تنفیسا و نافاسا، اس کا معنی زائل کرنا۔ من نفس عن اخیہ المؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کی دنیا کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ اس کی آخرت کی مصیبتیں دور کر دے گا۔ تو نفس کا معنی دور کرنا، زائل کرنا۔ تو میں نفس الرحمن، اللہ کا توفیق دینا بدعات کے ازالے کی زیادہ کہاں پاتا ہوں؟ یمن کی طرف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بڑی شد و مد کے ساتھ سنت سے محبت کرتے ہیں، اور بدعت کی نفرت، بدعت کی مذمت، بدعت کا رد، اہل بدعت کا رد، یہ نہیں کہ بدعتیوں کو قریب بلاؤ، ساتھ بٹھاؤ اور ان کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، کچھ بھی ہو، چاہے ان کا کام آسمان تک پہنچا ہو، لیکن بدعتی مقہور اور ذلیل قوم ہے، وہ کسی قرب کا مستحق نہیں ہے، اس کا قرب آپ کو نقصان دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اہل بدعت کے قریب جانے کو بھاولے کتے کے قریب جانے سے تشبیہ دی۔ بھاولا کتا کیوں؟ اس لیے کہ بھاولا کتا اگر کاٹ لے تو آپ بھی بھاولے بن جائیں گے، ویسے ہی کتا بن جائیں گے۔ وہ پاگل پن آپ کے اندر آ جائے گا، آپ کے رگو ریشے میں سرایت کر جائے گا۔ اس طرح بدعتی کا قرب، اگر بدعتی آپ کو ڈس لے تو آپ بھی اسی کی طرح بدعتی بن جائیں گے۔ کوئی ان میں خیر نہیں، اور ان کے قرب کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے ان کے نام کے ساتھ ہزاروں کارنامے لکھے ہوں، مگر بدعتی ہونا ایک ایسا عیب ہے
جو ان کی ہر قسم کی توقیر کو اور تعظیم کو باطل کرتا ہے۔ من وقر صاحب بدع فقد اعان علی ہدم الدین، جو کسی بدعتی انسان کی تعظیم اور توقیر کر لے اس نے دین کو ڈھا دیا، اپنے دین کو مسمار کر دیا اس نے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ تو یہ اہل یمن کی تعریف آپ نے کی ان اوصاف کے ساتھ۔ پھر اور قبیلے جیسے بحرین کا قبیلہ، عمان سے قبائل آئے، اور جو بھی یعنی مکہ اور مدینہ کے اطراف میں لوگ تھے وہ سب ان قبائل در قبائل پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من اتبعک علی ھذا الامر، آپ کی کتنے لوگوں نے پیروی کی؟ فرمایا کہ 2 نے، عبد و حر، ایک آزاد اور ایک غلام۔ دن بھر انتظار کر رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان و شوکت دے دی، مکہ فتح ہو گیا، اور اہل مکہ اسی چیز کے منتظر تھے۔ اگر مکہ فتح ہو گیا مانا آپ سچے رسول ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، ہم آپ کی غلامی قبول کر لیں گے۔ اگر فتح نہ ہوا تو مانا یہ سچے اور یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی شرف کے امور ہیں، حجاج کی خدمت ہے، صدانہ ہے، بیت اللہ کی چابیاں ہیں، بیت اللہ کے یہ مجاور ہیں، متولی ہیں، اور یہ سارے یعنی شرف کے خصائل ہیں، تو پھر یہ سچے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا، مدد آ گئی، فتح آ گئی۔ پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، اور سبحان اللہ مقرون ہو اللہ کی حمد کے ساتھ، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی ہو اور تحمید حمد بھی ہو، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی۔ یہ فسبح بحمد ربک پر عمل ہے، اور ساتھ واستغفر، اور استغفار کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے، تواب۔ اس کا معنی ہم بیان کریں گے۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جناب فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ نعیت الی نفسی، نعیت الی نفسی، کہ مجھے میری موت کا پیغام دے دیا گیا۔ یعنی یہ سورت جو نازل ہوئی، سورۃ النصر، اس میں بین السطور میری موت کی خبر، اور وہ کئی حوالے سے۔ ایک مشن کیا تھا؟ مکہ فتح ہو اور مکہ میں اسلام نافذ اور غالب ہو جائے، یہ مشن تھا، یہ پورا ہو گیا۔ اور جب کسی مشن پر کسی کو بھیجا جائے اور وہ کامیاب ہو جائے تو اسے واپس بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا بالخصوص اہل مکہ کی ہدایت کے لیے، اور بالعموم پوری دنیا کے لیے۔ مشن پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں اسلام داخل ہو گیا، اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہ رہا ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب یہ صورت پڑھی صحابہ کرام پر، سارے صحابہ جمع تھے، حج کا موقع تھا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کی تعداد تھی، اور صحابہ خوش ہوئے کہ مشن مکمل ہو گیا۔ مگر بعض صحابہ جن میں عباس کا نام ہے، ابوبکر صدیق کا نام ہے، اور عبداللہ بن عباس کا نام ہے، وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ دن تو یعنی ایک شادمانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نوید دے دی، مکہ فتح ہوا اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، یہ تو شوکت اسلام اور عظمت اسلام کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانے کی خبر دی، مشن پورا ہو گیا، اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا نعیت الی نفسی، کہ مجھے میری موت کا پیغام دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اخبر اللہ تعالی رسولہ بحضور اجلہ، اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ان کی وفات کے وقت کے حاضر ہونے کی خبر دی،
کہ آپ کا وقت وفات، وقت رحلت آپ کا قریب آ چکا ہے۔ دوسرا اشارہ اس امر سے ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اب آپ نے کثرت سے 3 کام کرنے۔ امت کے ساتھ آپ نے 23 سال گزار لیے امت کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ اب جو باقی دن رات بچ گئے ہیں، ان میں آپ نے کثرت سے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور یہ 3 اذکار آپ نے اختیار کر لینے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا۔ دوسرا اللہ کی تحمید، الحمدللہ الحمدللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ اور بھی جملے جو حدیث میں وارد ہیں وہ آپ نے کثرت سے پڑھنے ہیں۔ واستغفر، اور کثرت سے آپ نے استغفار کرنا، کثرت سے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مطاف یا کسی بھی مشن کا آخری کام ہوتا ہے۔ ہر مشن کا اختتام استغفار کے ساتھ کرو۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جو قیام اللیل کرتے ہیں، رات بھر نفل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جب وقت سحر آتا ہے جو تہجد کا اختتامی وقت ہے تو وہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ یہ مشن کا اختتام استغفار پر ہو۔ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیر لیا، اور سلام پھیر کے آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نماز کا اختتام آپ نے استغفار سے کیا۔ تو اس میں بھی ایک اشارہ، ایک قرینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کے قریب ہونے کا، تو آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں، سجود میں کثرت سے، اور نمازوں کے بعد کثرت سے یہ ذکر جو ہے وہ ان آیتوں کو دیکھ کر بنا لیا، اور کثرت سے آپ نے کیا۔ سبحانک اللہم، یہ ہے فسبح، وبحمدک، یہ ہے وبحمدہ، اور اللہم اغفر لی، یہ ہے واستغفرہ۔ تو پورا اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ نے یہ ایک ورد یا ایک وظیفہ بنا لیا، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید۔ تسبیح کا معنی اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر نقص، ہر کمی سے پاک، اس کی تسبیح کرتے رہو، جو کہ بڑا برگزیدہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ نصف المیزان، یہ آدھا میزان ہے سبحان اللہ۔ اگر آپ عمر بھر یہ پڑھتے رہیں اسی عقیدے کے فہم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اجر کے طور پہ آپ کے آدھے میزان کو بھر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ اور اس کی جناب میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا، اس کے شرکاء مقرر کرنا، یہ سب سے بڑا عیب ہے اللہ کی جناب میں۔ کیونکہ شریک مقرر کرنا یہ نقص کو ظاہر کرتا ہے، کمی کو، نقص کو۔ آپ دنیا میں اپنے کاروبار میں کوئی پارٹنر کب رکھتے ہیں؟ اپنا پروفٹ کون تقسیم کرتا ہے؟ پارٹنر کب رکھو گے؟ جب آپ میں کوئی کمی ہو، مثلا سرمایہ کی کمی، کاروبار کا حجم بڑا ہے اور سرمایہ کم ہے، چلو کوئی شریک کو پارٹنر دیکھو۔ بعض وقت افرادی کمی، سرمایہ ہے لیکن افراد کم ہے، انٹرنیشنل کاروبار، میں یہاں دیکھوں، کوئی بھائی ایسا ہو جو وہاں دیکھے، باہر دیکھے، امریکہ دیکھے، برطانیہ دیکھے، افراد کی کمی۔ تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ جب آپ شراکت دار مقرر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شرکاء کیوں مقرر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میں کیا کمی دیکھتے ہو؟ تو سب سے بڑی کمی اللہ کی غیرت کو دلکارنا، یہ اللہ کا شریک مقرر کرنا۔ تو آپ تسبیح بیان کریں، ہر عیب سے برات کا اظہار کریں، جتنے شرکاء مقرر کیے گئے میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا، نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے دور میں لوگوں نے شرک کیا، میں ان سب سے بری، سبحانک، تو پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا دور آیا، بہت سے شرکاء، بڑے بڑے نصب اور بت نصب کیے گئے، میں ان کا انکار کرتا، سبحانک، تو پاک ہے۔
نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک شرک کی بڑی صورتیں پیدا ہو گئیں، اور قدم قدم پر درگاہیں اور یہ جبے اور قبے اور شرک کی نحوستیں اور غلاستیں، سبحانک تو پاک ہے۔ اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی شرک کیا جائے گا، سبحانک تو اس سے پاک ہے، یہ دل میں سارے معنی اگر حاضر ہوں تو پھر یہ عمل بڑا بھاری ہوگا۔ نصف المیزان، ایک بندہ پوری عمر اس فہم پر قائم ہو جائے، اس فہم کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اس سوچ کے ساتھ، تو اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گی۔ اور وَبِحَمْدِكَ، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ حمد کا معنی اللہ تعالیٰ مطلقاً قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل وہ ہے بس، اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کا لازمی ثمرہ یہ ہے کہ جب وہ تعریف کے قابل ہے تو معنی وہی اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اور اپنے سارے کاموں میں کامل ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں، تبھی تو وہ حمد کا مستحق ہوگا نا۔ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ تمام کے معنی کو سمجھو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام کا معنی یہ کہ کوئی مخلوق کسی تعریف کی مستحق نہیں، ہر تعریف کا مستحق اللہ رب العزت۔ اس کا لازمی ثمرہ کیا ہوگا، نتیجہ، کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں، کسی نام میں، کسی صفت میں شریک نہیں۔ اگر شراکت قائم کرو گے تو حمد تقسیم کرنی پڑے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے میں کامل ہے، چونکہ کامل ہے تو عالم الغیب ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہی ہر تعریف کا مستحق۔ یہ عقیدہ، اگر آپ کہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی بھی، فلاں ولی بھی، تو یہ تعریف کی تقسیم ہے۔ جتنی تقسیم کرو گے اتنا حمد تقسیم ہوگی۔ جس مخلوق کو آپ نے عالم الغیب بنایا وہ مخلوق بھی حمد کی مستحق ہوگی۔ تو آپ کے اس فعل سے پہلا انکار الحمدللہ رب العالمین کا ختم ہو گیا۔ آپ نے اقرار کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا مستحق، لیکن آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کا فہم اس اقرار کے خلاف ہے۔ بتاؤ ایمان باقی بچا؟ رزاق اللہ ہے، آپ کہے کہ فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی گنج بخش ہے، انکار ہوگا یا نہیں ہوگا حمد کا؟ یہ بڑا برگزیدہ عقیدہ ہے۔ حمد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور تسبیح بھی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ ذات اکیلی ہر حمد کے مستحق ہے، کیونکہ وہ ذات اپنی ذات میں، صفات میں، ناموں اور کاموں میں اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب کوئی شریک نہیں تو پھر ان ساری چیزوں میں وہ یکتا ہے۔ جب وہ یکتا ہے تو پھر کمال مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب کمال مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہر حمد کا مستحق ہے۔ بس یہ فہم اگر آ جائے، اس فہم کے ساتھ آپ الحمدللہ پڑھیں یا وہ حمد کا پڑھیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ الحمدللہ جو ہے یہ بقیہ آدھا میزان کو بھر دے گا۔ خالی سبحان اللہ و بحمدہ ہی، یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی ذکر پورے میزان کو بھر دے گا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، اور کل اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح اور تحمید کے یہ دو کلمے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام لا یقوم ولا یقعد ولا یجیء ولا یذهب الا قال سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے
یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو سبحانک اللہم میں فسبح پر عمل ہے، وبحمدہ میں بحمد ربک پر، اور استغفر اللہ میں واستغفرہ پر عمل ہے. تو آپ چلتے پھرتے پھر یہ ذکر کرتے رہتے اور فرماتے رہتے. انہ کان توابا، بے شک وہی تواب ہے. تواب کے دو معنی، ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا، اس کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ نہیں کر سکتا. تو معنی توبہ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹتی ہے. جب ہم توبہ کر لیں تو توبہ کو قبول کرنے والا اللہ رب العزت. تو تواب کے یہ دو معنی، ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. تو توبہ اسی کی طرف سے آتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے. تو توبہ کا جو محور اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 خبریں دی ہیں ابو لہب کے بارے میں، اور تینوں سچی. اور یہ سورہ مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صدق کی دلیل ہے، جس کو دنیا نے دیکھا. ایک خبر یہ کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی، اور وہ ہلاک ہوا بری طرح، یعنی انتہائی ذلت کی زندگی جیا، بالآخر برباد ہو گئی. ابو لہب کا کردار انکار توحید تھا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ کی تھی، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور کہا کہ الہذا جمعتنا تبا لک سائر اليوم، اور توحید قبول نہ کی. نبی علیہ السلام کی تکریم کے منافی آپ کو گالی دینا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا. تو یہ کردار انتہائی ناپسندیدہ جو اس کی بربادی کا باعث ہوا، اور اللہ نے اس خاندان کو تباہ کر دیا. حالانکہ یہ اپنے قبیلے کے، اپنی قوم کے سردار تھے اور خطے کے رئیس تھے، مگر یہ ریاست ان کے کام نہ آئی. اصل ریاست تعلق بالدین میں ہے اور توحید میں اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سچی غلامی میں ہے.